بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس بات کا ذکر کیا وہ نماز ہے، اور نماز کے ساتھ جو چیز سب سے زیادہ جڑی ہوئی ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ مصارف زکوٰۃ کیا ہیں؟ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے؟ زکوٰۃ دینے کے فائدے کیا ہیں؟ اور اس سے متعلق کئی اہم سوالات ہیں جو رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہمارے دلوں میں اور ہمارے دماغوں میں وہ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے سب سے جو بہترین لوگ ہیں وہ علماء کرام ہیں، کیونکہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو اللہ کے علماء ہیں یہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ اور کیونکہ یہ جو حساب کتاب کا معاملہ ہوتا ہے، کسی کے حق کا معاملہ ہوتا ہے، یہ اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اگر آپ علماء اکرام سے اس بارے میں رہنمائی حاصل نہیں کریں گے تو آپ ٹھیک نتیجے تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے جو مالی معاملات ہیں اور ایسے معاملات جن کا تعلق حقوق کے ساتھ ہے تو وہ اہل علم کے پاس جائیں، ان سے جا کر پوچھیں تاکہ وہ آپ کی ٹھیک طریقے سے رہنمائی کریں۔ جب ٹھیک طریقے سے رہنمائی ہوگی تو پھر آپ جو معاملات ہیں وہ بھی بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکیں گے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ بس کسی بھی راہ چلتے شخص کو زکوٰۃ دے دی تو ہم سمجھیں زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے۔ ادا کا مطلب یہ ہے کہ واجب الادا ہے، کہ آپ نے کسی کا حق دینا تھا اس کو جا کر پہنچانی ہے، اور پوری تحقیق کر کے پہنچانی ہے، پوری جستجو کرنی ہے کہ جس شخص کو آپ زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں وہ اس کا مستحق ہے یا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اور دیکھیں نماز جو ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ نماز کس طریقے سے قائم کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ظہر کی نماز جو ہے 4 رکعت پر مشتمل ہے تو میں 6 پڑھتا ہوں، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ کیسے خوش ہوں گے؟ جی میں 2 رکعت زیادہ پڑھوں گا، 4 رکوع زیادہ کروں گا، 8 سجدے زیادہ کروں گا، زیادہ اللہ کے حضور گڑ گڑاؤں گا، دعا مانگوں گا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ بالکل خوش نہیں ہوں گے، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ظہر کی رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے وہ 4 رکعت ہیں، وہ 6 رکعت نہیں ہیں۔ تو آپ اپنے سے دین کے معاملات میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، کوئی تحریف نہیں کر سکتے۔ آپ نے ٹھیک اسی طریقے سے چلنا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو کچھ اللہ کا رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، اسی طرح لے لو، اور جس چیز سے روکے اس چیز سے باز آ جاؤ۔ تو یہ ساری تمہید باندھنے کا بنیادی جو مقصد تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ عموماً دیکھتے ہیں کہ دین کے معاملات میں علماء کرام سے پوچھے بغیر اپنی مرضی، اپنا ایک اجتہاد کر کے وہ پھر شروع ہو جاتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے خوش ہونے کے لیے آپ کو پابند بنایا ہے کہ آپ ذات رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نقش پا ہیں ان پر اپنے قدم رکھیں گے تو آپ کی کامیابی ہوگی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے بہت زبردست اور جید علماء کرام جنہوں نے اس موضوع پر بڑا شاندار کام کیا ہوا ہے، اور ہمارے پہلے معززمان جناب حضرت علامہ مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی شکیل احمد صاحب، انہوں نے اسلامی معیشت میں PhD کی ہوئی ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب، سب سے پہلے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ بنیادی طور پر یہ غرباء اور مساکین کا حق ہے، صحیح، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ جب آپ کے پاس مال اس حیثیت کا آ جائے، نصاب تک پہنچ جائے، تو اس میں جو فقراء اور مساکین ہیں اور دیگر مصارف جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے ان کو وہ حق دینا ضروری ہے۔ صحیح، اور وہ جیسے آپ نے خود بھی اپنے گفتگو میں کہا ہے کہ وہ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا کوئی محض مستحب نہیں ہے کہ کوئی اگر چھوڑ دے تو اسے گناہ نہیں ہوگا، بلکہ زکوٰۃ اللہ کی طرف سے فرض کی گئی ہے، اور یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔
اس لیے جب آپ کسی کو زکوٰۃ نہیں دیتے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو کسی کا حق اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس رکھا ہوا تھا اور آپ نے وہ حق اس تک پہنچانا تھا تو آپ نے اس میں کوتاہی کی ہے اور آپ کے اپنے مال میں کسی کا حق پڑا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے پورے مال میں نوسط آتی ہے۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب یہ کہہ کہ زکوٰۃ فرض کب ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے جب ہم قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی طرف رجوع کرتے ہیں صحیح تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے لیے سونے کی زکوٰۃ کے لیے الگ نصاب ہے، چاندی کی الگ نصاب ہے، اور اسی طرح نقدی اور اسی طرح مال تجارت، 4 چیزیں ہیں جن پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ اور 2 چیزیں اور ہیں، یعنی زمین کی زکوٰۃ جو ہے وہ عشر ہے، اور اسی طرح جو جانور ہیں ان کی زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے۔ لیکن عام طور پہ ہمارے ہاں زیادہ جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے وہ ان 4 چیزوں سے ادا کی جاتی ہے۔ نمبر 1 سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، یہ 4 ایسے نصاب ہیں کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ ان 4 کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ یہ ایک اہم ضابطہ اصول ہے، اس کو پہلے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سونے کا نصاب کیا ہے؟ سونے کا نصاب 20 مسقال یا 20 دینار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہی احادیث سے ثابت ہے، اور اس کی جو مقدار آج کل بنتی ہے وہ 7.5 تولہ سونا کی بنتی ہے۔ 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ فرض ہوگی، بشرطے کہ اس کے ساتھ نقدی، چاندی اور مال تجارت نہ ہو، صرف اکیلا یہ ہو۔ صحیح۔ نمبر 2 چاندی جو ہے یہ 200 درہم پر واجب ہوتی ہے، اور اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے 200 درہم ہو، اور اس کی جو موجودہ یعنی مقدار ہے وہ 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے۔ صحیح۔ اور 52.5 تولہ چاندی کی جو آج کل مالیت ہے وہ 88,000 سم تھنگ ہے، جو یکم رمضان کو اسٹیٹ بینک نے بیان کی کہ جس آدمی کے پاس جو ہے وہ 88,000 کی چاندی ہو، مالیت کی ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ نقدی ہے۔ نقدی کا بھی یہی نصاب ہے کہ اگر کسی کے پاس 88,000 نقدی ہے، چاہے وہ نقدی جو ہے وہ روپے کی شکل میں ہو، چاہے وہ ڈالر کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل کے اندر نقدی موجود ہو، کوئی بھی کرنسی ہو، تو اس پر زکوٰۃ 88,000 ہو تو اس پر۔ اسی طرح مال تجارت ہے، تو مال تجارت بھی اگر کسی کے پاس، جیسے مثال کے طور پہ دکان پہ لوگ کاروبار کرتے ہیں، یا اسی طرح پلاٹوں کاروبار بہت بڑی سطح پہ ہوتا ہے، تو اگر وہ بھی چھوٹی دکانیں بھی ہوتی ہیں، پتھارے والے بھی ہوتے ہیں، ان کی اگر مالیت 88,000 اگر ان کے پاس اتنے مالیت کا مال تجارت ہے تو اس پر زکوٰۃ کیا ہے فرض ہوگی۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ صحیح۔ اچھا ہم صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی بنیادی بات بتائی۔ اچھا بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں مفتی صاحب کہ انہوں نے 4 بنیادی چیزیں بیان کی ہیں کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ بعض لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں اس حوالے سے بھی کہ گھر کا کرایہ جو آ رہا ہے، کیا اس پر بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور کب سے کب تک، یعنی یہ جو مال ہے سارا، یہ کتنا عرصہ آپ کے پاس پڑا رہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ مثال کے طور پر میں نے کل ایک بندے سے 20 لاکھ روپیہ لیا قرض، اور آج یکم رمضان ہے، اس کے پیسے تو میرے پاس آ گئے، اب اس کے پاس 20 لاکھ روپیہ نہیں رہا، وہ تو اصل مالک کا مال کا نا، لیکن اسے مجھے دے دیے ہیں، تو جب مجھے دے دیے ہیں تو اس سے تو زکوٰۃ ختم ہو گئی، یا ہوئی یا نہیں یہ آپ بتائیں گے، اور دوسرا جب میرے پاس آ گئے تو کیا اب میں زکوٰۃ دوں گا اس کی جگہ؟ اچھا گزارش یہ ہے کہ جو مکانات کی بات کرتے ہیں، ایک تو ذاتی مکانات ہیں اور رہائش کے لیے جو رکھے ہوئے ہیں، وہ جتنے بھی زیادہ ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، جتنے بھی ہوں ان پر زکوٰۃ، جو رہائشی مکانات ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن جو کرائے کے مکانات ہیں تو ان کی مالیت پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ان کی آمدن پر زکوٰۃ ہے۔ صحیح۔ یعنی یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ ذرائع آمدن پر زکوٰۃ نہیں ہوتی بلکہ آمدن پر ہوتی ہے۔ صحیح۔ چونکہ جو کرائے کے مکانات ہیں یا دکانیں ہیں کرائے پہ دی ہوئی ہیں تو وہ ذرائع آمدن میں آتے ہیں، ان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان کی آمدن پر زکوٰۃ ہے اگر وہ نصاب تک پہنچتا ہے۔ یہ آپ نے 2 بڑی اہم باتیں کی۔ پہلی بات یہ کہ جو رہائشی مکانات ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور وہ مکانات جو آپ نے کرائے پر دیے ہوئے ہیں ان مکانات پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ان پہ جو کرایہ حاصل کر رہے ہیں اس پر زکوٰۃ، اس پر زکوٰۃ ہے۔ صحیح۔ اور وہ جو کرایہ ہے وہ پورا سال آپ کے پاس بینک میں پڑا رہے، اس پر ہے۔ اچھا اس کے لیے گزارش ہے کہ صاحب نصاب ہونے کے لیے
صحیح. تو ضروری ہے کہ آپ کے پاس ضروری اخراجات سے بچا ہوا اور قرض سے بچا ہوا مال اگر اتنا بچتا ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتا ہے اور اس پر 1 سال گزر جاتا ہے تو پھر آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. لیکن جب آپ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں اور جب آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے چند دن پہلے بھی اگر آپ کے پاس مال آیا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہوگا. ایسا نہیں کہ اس مال کے اوپر بھی 1 سال گزرے، ایسا اس کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ صاحب نصاب ہو چکا ہے. اور اب وہ جب زکوٰۃ دے گا تو جتنا مال اس کے پاس بھی اس موقع پر ہوگا اس سب سے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. صحیح. رہی یہ بات کہ ایک شخص نے اپنے مال سے کچھ پیسے کسی کو دے دیے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ اس کے مال میں سے وہ اتنے پیسے باہر نکل گئے، بس کر 2 لاکھ اس نے نکال دیا ہے، کسی اور کو دے دیا تو اس کا مالک وہ نہیں رہا. جب وہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کا مالک نہیں رہا، اس لیے اس کی زکوٰۃ وہ تو نہیں دے گا. لیکن جس کے پاس گئے ہیں، جس کو دیے گئے ہیں، کیا وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر اس کے پاس 1 سال کا گزرنا شرط ہے، اور جب وہ 1 سال گزر گیا اس پر تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے. لیکن اگر وہ پہلے سے صاحب نصاب ہے تو اب یہ مال اس کے نصاب میں شامل ہو گیا ہے، جب وہ زکوٰۃ ادا کریں گے تو اس کو بھی شامل کریں گے، اس میں سے بھی زکوٰۃ ادا کریں گے. صحیح. اچھا مجھ سے یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اس میں تھوڑے سے سوالات اور بھی پیدا ہو رہے ہیں کہ مثال کے طور پر میں نے مفتی صاحب سے 20 لاکھ روپیہ لیا کہ یہ 20 لاکھ روپیہ آپ مجھے دیں اور اس سے میں نے کوئی کام کرنا ہے یا کسی کا قرض دینا ہے یا جو بھی کوئی کام کرنا ہے میں نے، اور انہوں نے مجھے پیسے دے دیے، یہ پیسے میرے پاس آ گئے. اچھا میرے پاس پہلے سے بھی کچھ مال پڑا ہے جس پر میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ پیسے میرے اس حوالے سے نہیں ہیں، یعنی یہ خود میرے بھی نہیں ہیں، یہ میں نے کچھ اور کام کرنا ہے، تو اس پر پھر کیا ہوگا؟ اچھا یہ اور بات ہے. صحیح. کہ وہ جو پیسے کسی نے آپ کو دیے ہیں، وہ قرض دیے ہیں یا ادھار آپ کو دیے ہیں، صحیح، تو اس کی زکوٰۃ تو اس کے پر ہے، یہ اس پر ہے، اصل پر ہے، جس کے پیسے ہیں اس کے پر وضاحت اہم ہے. ملکیت چونکہ اسی بندے کی رہتی ہے جس نے قرض دیا ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ملکیت پر آتی ہے، زکوٰۃ ملکیت پر ہے، ملکیت پر آتی ہے، چونکہ کسی کو پیسے قرض دینے سے انسان کی ملکیت ختم نہیں ہوتی. صحیح. تو اس لیے زکوٰۃ جو ہے جو آدمی قرض دے رہا ہے اسی پر آئے گی. صحیح. اور جس آدمی نے لیے ہیں پیسے وہ مقروض ہے. صحیح. اور اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ جب انسان زکوٰۃ دے گا، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ انسان کی ضروریات سے بھی زائد ہوں اور قرض سے بھی جو ہے وہ ہوں، تو جس آدمی نے قرض لیا ہے وہ اس قرض کو ڈیڈکٹ کر کے منہا کر کے باقی مال کی وہ زکوٰۃ دے گا. صحیح. اور یہ کرے گا. اچھا لیکن اس کے اندر ایک اور بات ہے کہ مثال کے طور پر میں نے آپ کو دے دیے 20 لاکھ روپیہ، جی، مالک تو اصل 20 لاکھ کا میں ہوں، جی، اور میں نے آپ کو قرض دیے ہوئے ہیں، بالکل زکوٰۃ اصل میں نے دینی کیونکہ اصل مالک میں ہوں، لیکن پیسے میں نے آپ کو دیے ہیں. جی، اس بات کا کیا یقین دہانی ہے کیا یہ پیسے آپ مجھے واپس بھی کریں گے؟ جی، اس میں دو یہ بڑے پرابلم ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. قرض دیتے ہیں واپس نہیں کرتے. رمضان میں تو یہ سوالات لوگ بکثرت ہم سے پوچھتے ہیں. تو جس کو آپ نے قرض دیا ہے اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ مجھے واپس دے دے گا، صحیح. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ لوگ ٹال مٹول اتنی کرتے ہیں اور قرض واپس ہی نہیں کرتے. آپ کو یقین اس حد تک ہو گیا کہ اب یہ بندہ واپس نہیں کرے گا، صحیح، تو پھر آپ سے زکوٰۃ ساقط ہو جاتی. صحیح. اچھا مجھ سے ایک اور سوال بھی اس میں بڑا اہم ہے، اور آج کل جو پاکستان میں ہم حالات دیکھتے ہیں کہ ڈالر ایک دن پتہ چلتا ہے 175 کے، اگلے دن 185 کے، اگلے دن پتہ چلتا ہے 190 کا پہنچ جاتا ہے. تو ان حالات میں آج میں نے تعین کیا کہ میں نے زکوٰۃ دینی ہے، کل قیمتوں میں، اور قیمتوں میں تو رد و بدل تو گھنٹوں بعد ہو رہا ہے آج کل، تو ایسا بھی ہو رہا ہے، تو اس پر پھر کیا صورت بنے گی؟ یہ جو ایک اہم ضابطہ ہر ذہن میں رکھیں، زکوٰۃ کے بارے میں کچھ ضابطے ہیں، جب تک وہ ذہن میں نہ رہے نا تو یہ اشکالات پیدا ہوتے رہتے ہیں. اور مفتی صاحب نے فرمایا جس دن آدمی صاحب نصاب بنتا ہے، صحیح، وہ ڈیٹ جو ہے وہ انسان کو یاد رکھنی چاہیے. اور صاحب نصاب ہونے کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے؟ نہیں، صاحب نصاب ہونے کے لیے 88,000 کا آج ابھی جو یکم کو اسٹیٹ بینک نے اعلان کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ مقدار وہ 88,000 پہ کچھ ہے، لیکن 88,000 بہرحال ذہن میں رکھیں. تو 88,000 جس آدمی کے پاس موجود ہے یہ نصاب ہے. وہ دیکھ لے کہ کس وقت اس کے پاس، ہر سال بدلتی رہتی ہے یہ مقدار، ٹھیک ہے، جس وقت اس کے پاس یہ پیسے جس دن آگے وہ ڈیٹ لکھ لے، صحیح، اس دن کو یاد رکھے، اس ڈیٹ کو یاد رکھے. اس دن جو ڈالر کا یا اور کسی کرنسی کا ریٹ ہوگا اس کے اعتبار سے اس نے ادا کرنی. صحیح. اس میں تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ وہ جو 88,000 سم تھنگ ہے اس کے پاس مالیت ہے، یہ کم از کم ہے، جی، اور اس کے بعد جتنے زیادہ ہوں گے وہ سب اس میں شامل ہوں گے. صحیح.
اور جب سال پورا ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ کی ڈیٹ آتی ہے تو اس کو اس وقت دیکھنا ہے کہ اس کے پاس کتنی مالیت ہے. کتنی مالی. صحیح. ابھی اس یعنی کے 88,000 آپ کی جیب میں آج پڑا ہوا ہے اور یہ پورا سال پڑا رہے گا. اگلے سال جب میں دیکھوں گا کہ 88,000 روپے میرے پاس ہے تو اب میرے پر زکوٰۃ فرض ہوگی. پورا سال اس مال کا میری جیب میں رہنا ضروری ہے. نہیں. حضرت مفتی صاحب نے بھی وضاحت فرمائی. یہ عام طور پہ لوگوں کو غلطی لگتی ہے. اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جس دن 88,000 اس کی جیب میں آ گیا اب یہ آدمی صاحب نصاب بن گیا. سال کے درمیان میں مثال کی طور اس پر 1 کروڑ آ جائے یا 88,000 سے بھی کم ہو کے اس کے بعد 10,000 آ جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس نے صرف اور صرف اس ڈیٹ کو دیکھنا ہے کہ جس ڈیٹ کو وہ صاحب نصاب ہوا تھا اس ڈیٹ کو اگر مثال کے طور پہ 1 رمضان ہے، ڈیٹ اس نے فکس کی ہے اور 1 رمضان کو صاحب نصاب بنا، اس 1 رمضان سے اگر 1 دن پہلے اس کے پاس 1 کروڑ بھی آ گیا اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. وہ بھی شامل ہوگا. اور اگر مثال کے طور پہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ 1 رمضان سے 1 دن پہلے وہ 1 کروڑ کا مالک تھا لیکن اس نے کوئی چیز خریدی، ٹھیک ہے، یا کسی وجہ سے وہ اس کی ملکیت سے 1 کروڑ نکل گیا، اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. یہ جو ڈیٹ ہے حضرت صاحب نصاب ہونے کی، یہ مسائل زکوٰۃ کے اندر انتہائی اہمیت کی حامل ہے. صحیح. اور یہ 1 رمضان کو یہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. جی یہ صاحب نصاب جب ہوگا. جی وہ اس کے لیے یہ بھی غلط فہمی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 1 رمضان کو ہی زکوٰۃ دینی چاہیے. یہ اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ تو فرض اس وقت ہوتی ہے جب وہ صاحب نصاب بنتا ہے. اس کی ڈیٹ رمضان میں بنتی ہے یا رمضان سے پہلے بنتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس کی ڈیٹ ابھی آئی نہیں ہے اور وہ پہلے زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو زکوٰۃ دے سکتا ہے. جیسے ماہ رمضان شریف میں برکت کے حصول کے لیے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور جب اس کی ڈیٹ آئے گی تو اس وقت وہ اس میں سے مائنس کر لے گا. اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں یہ بھی ایک قاعدہ و ضابطہ یاد رکھے کہ اگر پورے سال میں لوگ جو پیسے غرباء کو دیتے رہتے ہیں، تھوڑے بہت دیتے رہتے ہیں، اگر ان میں وہ زکوٰۃ کی نیت کر لیں کہ یہ زکوٰۃ ہیں تو وہ جمع ہوتے رہتے ہیں، اور سال میں جب زکوٰۃ ادا کریں گے اس وقت تو اس پہ وہ بھی شامل ہوں گے اور وہ مائنس ہوں گے ان میں سے، اس کی کل زکوٰۃ میں سے. اس میں حضرت یہ بھی ہے کہ صاحب نصاب ہونے کے بعد وہ پہلے زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو بھی یہ کر سکتا ہے. لیکن اگر اس کے پاس مقدار زیادہ ہے پیسوں کی، وہ چاہتا ہے کہ میں اگلے سال کی بھی ادا کر دوں تو وہ بھی کر سکتا ہے. اس جو صاحب نصاب بننے کی ڈیٹ ہے اس سے پہلے بھی ادا کر سکتا ہے، اور پیشگی اگر ادا کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. اچھا، ایک اور سوال مجھ سے بڑا اہم ہے کہ زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے اس کا ایک تعلق تو آپ نے بتایا کہ 88,000 یا اس سے جو آپ کا مال پڑا ہوا ہے اتنا ہو، لیکن دوسرا عمر کے ساتھ بھی ہے. مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے اور بچہ بھی نابالغ ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے آ جاتے ہیں جس پر زکوٰۃ لگ سکتی ہے، تو کیا وہ بچہ بھی صاحب نصاب ہوگا؟ جی بالکل، بچہ بھی صاحب نصاب ہوتا ہے، لیکن اس کی طرف سے زکوٰۃ جو ہے وہ اس کے ورثاء ادا کریں گے. صحیح. چونکہ وہ خود تو مکلف نہیں ہے لیکن اس مالیت ملکیت اسی کی ہے، لیکن اسی کے مال سے ادا کریں گے. اسی کے مال سے ادا کریں گے. صحیح. ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو سال پورا ہونے والی بات ہے اس پر تو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے، لیکن ایک ایشو ایک اور ہے کہ ایک بندہ ہے اس کی 1 جولائی کو یا 1 جنوری کو آمدنی ہے 1 لاکھ روپیہ، لیکن 1 جون کو اس کی وہ جاب ختم ہو گئی اور اس کی جو آمدنی ہے وہ 40,000 روپیہ ہو گئی. جیسے کووڈ کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کے بڑے بڑے کاروبار جو تھے نا وہ تباہ برباد ہو گئے. زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ دینے پر آ گئے، یعنی اپنی آنکھوں سے ایسے واقعات ہم نے دیکھے ہیں. تو یہ جو آمدنی جو مستقل بدلتی رہتی ہے، کیا اس کا بھی زکوٰۃ پر اثر پڑتا ہے؟ یہ ضابطہ وہی ہم نے ذکر کیا کہ جس وقت اس کا وہ ڈیٹ آئے گی اس وقت دیکھیں گے کہ اس کی مقدار کتنی ہے. اگر مثال کے طور پہ اس کی آمدنی تبدیل ہوگی، پہلے 1 لاکھ تھی اور ابھی 40,000 ہوگی، صحیح، ٹھیک ہے، اور ابھی اس کی آمدن بہت ہو سکتا ہے کہ 40,000 سے بھی کم ہو جائے. صحیح. اگر وہ سرکاری ملازم نہیں ہے، اس کا اپنا کاروبار تھا لیکن بالکل زیرو پہ آ گیا، ٹھیک ہے، تو پہلے سال پہلے مطلب ہے کہ وہ کروڑ پتی تھا لیکن ابھی وہ گرتے گرتے مطلب ہے کہ بالکل بہت کم ہو گیا. تو اس ڈیٹ کو دیکھیں گے جب وہ نصاب ہوا تھا، اس ڈیٹ کو جتنے اس کے پاس پیسے ہیں اسی اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرے گا. چاہے زیادہ ہیں تو زیادہ ادا کرے گا، مالدار ہو گئے کم ہے تو کم کرے گا. اچھا مفتی صاحب، ضمیر ساجد صاحب، یہ بتائیے گا کہ زکوٰۃ کا جو مستحق ہے، مطلب میں نے زکوٰۃ دینی ہے تو میں براہ راست اس تک پہنچاؤں یا یہ طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ کسی تنظیم، کسی انجمن، کسی ادارے کو پیسے دے دوں کہ ہاں بھائی یہ میری زکوٰۃ کے پیسے ہیں، آپ کسی کا علاج کر رہے ہیں،
کوئی مدرسہ چلا رہے ہیں، کوئی اور کام کریں اس میں استعمال کر لیں؟ اس حوالے سے گزارش ہے کہ ایک تو جو مستحق ہے اس کا مال اس تک پہنچنا چاہیے، صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ مستحق کو اس مال کا مالک بنانا ضروری ہے. مستحق کو مال کا مالک بنانا ضروری ہے. صحیح. اس لیے دینی مدارس میں یا مختلف تنظیموں کو جو لوگ دیتے ہیں تو وہ اس میں تملیغ کرتے ہیں. صحیح. اگرچہ اس پہ اختصاص بھی ہے کہ انما الصدقات للفقراء کا جو لام ہے، اس پر اہل علم کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ لام تملیغ کے لیے ہے. لیکن چونکہ لام کے 25 معنی ہیں، جو مغنی اللبیب ایک نحو کی بڑی جامع کتاب ہے، اس میں اس کے 25 معنی بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک اختصاص بھی ہے. اور بعض علماء کا نقطہ نظر یہ بھی ہے، لیکن اس پر جو ہمارے فقہاء کی اکثریت اور جمہور فقہاء ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کا مالک بنانا ضروری ہے اس کا. لہٰذا اس لیے ہیلا کرتے ہیں، تملیغ کرتے ہیں لوگ. بعض طلباء کو اس کا مالک بنا کر وہ ہبہ کر دیتے ہیں مدارس میں، تو اس طرح تبلیغ ہو جاتی ہے. لیکن اگر انفرادی طور پر دیتے ہیں تو خواہ آپ خود دیں یا آپ کو کوئی وکیل کسی کو دے، اس میں مستحق کو مالک بنانا ضروری ہے. صحیح. اور بعض لوگ مکانات بنا کر دیتے ہیں، تو اس میں بھی جب تک وہ مکان کے جمعی حقوق اس کو ادا نہیں کیے جائیں گے، یا کپڑے لے کر دیتے ہیں یا دیگر خرد و نوش کے سامان لے کر دیتے ہیں، تو جب تک اس کی ملکیت میں نہیں آ جاتا آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اس کی ملکیت میں آنا چاہیے. صحیح. اچھا مصعب، ایک اور سوال اس کا بڑا اہم ہے کہ مدرسے کے اندر جب زکوٰۃ دی جاتی ہے یا کسی تنظیم کو بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ادارے کے منتظمین ہیں تو وہ بھی اس زکوٰۃ کی رقم کو اپنے اس میں کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی اپنے انتظامی امور کو چلانے کے لیے. کیا یہ درست ہے؟ اس میں اصولی بات نظر دی ہے کہ ہم کسی ایک تنظیم کو، کسی جماعت کو یا کسی ادارے کو نامینیٹ کارکن کہہ سکتے ہیں کہ اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اچھا. اصولی طور پہ بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی مدرسے میں یا کسی بھی جماعت میں، کسی انجمن میں، کسی رفاعی ادارہ میں باقاعدہ زکوٰۃ کو اس کے مصرف میں خرچ کرنے کا باقاعدہ انتظام موجود ہے، اور اس کے لیے اہم ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ باقاعدہ ایک جید عالم، جید مفتی جو ہے وہ ان کو رکھیں اور اسے پوچھ کے اس کی ایڈوائزری میں چلیں کہ مطلب ہے کہ یہ ہم خرچ کر سکتے ہیں، یہ اس میں خرچ نہیں کر سکتے. اس سے مسائل پوچھ کے اہم چیز یہ ہے کہ ہر ادارہ کسی نہ کسی ایک جید مفتی کی باقاعدہ جو ہے وہ سرپرستی حاصل کرے اور اسے پوچھ کے جو ہے وہ کرے. دوسری بات جو آپ نے پوچھی کہ مدارس کے حوالے سے یا تنظیم وغیرہ کے حوالے سے، وہ وہی بات ہے کہ اگر تو اصل جو مستحق ہے اس کی ملکیت میں وہ زکوٰۃ آ گئی، وہ اس کے بعد جو ہے وہ کسی اور کو بھی دینا چاہے، ٹھیک ہے، تو وہ دے سکتا ہے، مالک کو بھی دے سکتا ہے. اور اس کی اصل حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ والی وہ حدیث ہے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، باندھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو فرمایا کہ گوشت ہے، لیکن آپ نہیں کھا سکتے. حضرت بریرہ نے کہا آپ نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ صدقہ کا ہے، میرے پاس تو صدقے کا مال ہے اور آپ جو ہے وہ صدقہ نہیں کھاتے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے لیے تو صدقہ ہے، لیکن جب آپ مجھے دیں گے تو پھر آپ کی طرف سے مجھے ہدیہ ہوگا. یہ حدیث جو ہے یہ پورے ہمارے اس جو آپ نے سوال کیا اس کی اصل ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا آپ کے لیے تو کیا ہے، یہ صدقہ ہے، وَلَنَا ہدیہ، جب آپ ہمیں دیں گی پھر یہ ہدیہ ہوگا. تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اگر کسی غریب کو زکوٰۃ دے دی گئی، اس کو مالک بنا دیا گیا، وہ اس کے گھر میں اگر کوئی امیر بھی جاتا ہے، کھرب پتی بھی جاتا ہے، وہ بھی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے. صحیح. یعنی اس کو چائے پلاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے اسی رقم سے. جی وہ تو اس کی اپنی ملکیت ہو گئی، اب وہ کسی اور کے حق میں زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا، جو ہی اس کی ملکیت ہو جاتی ہے اس کی حیثیت زکوٰۃ نہیں رہتی، اب اس کی خود ملکیت ہے، وہ جس طرح چاہے. یہ مدارس وغیرہ کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ باقاعدہ ظاہر ہے کہ جو بھی باہر سے لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں یا کسی رفاعی تنظیم کو ڈونیٹ کرتے ہیں تو وہ ایک ایک فرد کو ڈونیٹ نہیں کر سکتے، ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. تو اس لیے وہ مدارس کے جو منتظم حضرات ہوتے ہیں تو وہ آگے بیٹھے ہیں تو وہ صدقے کو وصول کرتے ہیں طلبہ کی طرف سے وکیل بن کر. صحیح. ٹھیک ہے. تو جب ان کی ملکیت ہو گئی اور پھر طلبہ کی طرف سے باقاعدہ جو ہے وہ فارم فل کیا جاتا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ ہماری طرف سے مدارس کے منتظم کو زکوٰۃ وصول کرنے کی، پھر اس کو اس کے مصارف میں کہیں بھی خرچ کرنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے پھر اساتذہ کو بھی دیا جا سکتا ہے اور اس کی دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ان کا کھانا پینا، باقی جو معاملات ہیں مدرسہ اپنا اس کا اہتمام کر سکتا ہے. اچھا مصعب، اس میں ایک اور سوال بڑا اہم ہے کہ عموماً ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ
کہا جاتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے جی میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، مجھے زکوٰۃ سے دے دیں، اور وہ گلی محلے میں پھر رہا ہوتا ہے اور ہمیں نہیں پتہ یہ کہاں سے آیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور ہم بس گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہیں یا گھر سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں یہ زکوٰۃ کے پیسے دے دیں ان کو. کیا اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، صحیح. کیونکہ زکوٰۃ دینے کے لیے صرف یہی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے مال سے زکوٰۃ نکال دیں صحیح. اور کسی کو بھی دے دیں، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ مستحق تک پہنچنی چاہیے، زکوٰۃ مستحق تک پہنچنی چاہیے. صحیح. تو آپ کے پاس ایک امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں رکھی ہوئی ہے، صحیح. آپ ایسے شخص کو دیں کہ جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ مستحق ہے یا نہیں ہے، صحیح. اور اگر وہ خدا نخواستہ مستحق نہیں تھا، آپ سے زکوٰۃ لے گیا تو یہ آپ کی کوتاہی ہے، اور آپ نے فرض سے کوتاہی کی ہے، وہ اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. زکوٰۃ تب ادا ہوگی کہ آپ واقعی جانتے ہوں کہ مستحق کون ہے. اس لیے اپنے عزیز و اقارب، اپنے پڑوسی لوگ جو ہیں، یہ گرد و پیش میں رہنے والے لوگ جن کو آپ جانتے ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ دیں. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان دنوں میں آ جاتے ہیں کہ کوئی میں بلوچستان سے آیا ہوں، کوئی آزاد کشمیر سے آیا ہوں، کوئی کہتا ہے میں کراچی سے آیا ہوں، تو ان کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیسے لوگ ہیں. اس لیے اس کو جاننا اور اس کو پہچاننا کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے، یہ بھی زکوٰۃ دینے والے کی ذمہ داری ہے. یعنی جس طرح زکوٰۃ دینا فرض ہے، اسی طرح دوسرا فرض یہ ہے کہ آپ مستحق تک پہنچائیں. صحیح. یہ دونوں فرض ہیں، زکوٰۃ بھی فرض ہے اور مستحق تک پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کا فرض ہے، یعنی یہ آپ کی ذمہ داری ہے. پیسہ آپ کی جیب میں تو آپ نے مستحق تک ہر صورت میں پہنچانا ہے. اچھا مصعب، اس میں ایک اور یہ ہے کہ بعض کا سفید پوش جو لوگ ہیں تو وہ بیچارے ڈھنڈورا تو پیٹ نہیں سکتے کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے اپنی سفید پوشی کی وجہ سے. تو ان تک ایکسیس کرنے کا کیا سسٹم ہونا چاہیے؟ کیا ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر ایسے ادارے نہیں ہونے چاہیے؟ کیونکہ ایسے ادارے اگر ہوتے بھی ہیں نا تو وہ جا کر کھانا پینا انہی لوگوں کو دیتے ہیں جو چوک میں کھڑے ہو کے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ان تک تو چیزیں پہنچ جاتی ہیں، لیکن مستحق مارا جاتا ہے. اس میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خود تنظیم ایک بنائی جائے، اور ہمارے پاس ایسے سوالات بکثرت آ رہے ہیں، بلکہ ہمارے اپنے علاقے کے اندر بھی الحمدللہ یہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں. اچھا جی، ہمارے اپنے گاؤں کے اندر بھی ہے، ہمارے ساتھ والے گاؤں میں وہ ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے بنی ہے. صحیح. تو اس ویلفیئر ٹرسٹ کا فائدہ یہ ہے کہ جو امیر لوگ ہیں، باہر خاص طور پہ جو ہمارے لوگ ہیں، ظاہر ہے اسی گاؤں کے ہوتے ہیں، ان کا اپنے گاؤں کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے، تو وہ اس ویلفیئر ٹرسٹ کے اندر پیسے دے دیتے ہیں. صحیح. اور آگے جو ویلفیئر ٹرسٹ کے جو منتظم لوگ ہوتے ہیں وہ پیسے غرباء، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ محلے میں کون کون غریب ہے، صحیح، وہ ان تک پہنچاتے ہیں. اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی. اور جو ہے وہاں پر ایک تنظیم قائم کرنی چاہیے، ایک نظام قائم کرنا چاہیے تاکہ آپ ان لوگوں تک پہنچ سکیں جو مستحق ہیں اس چیز کے. جی جی، اس کی دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ یہ ایک سفید پوش لوگ ہیں اور ان کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے لا یسألون الناس الحافا، کہ یہ لوگ لپٹ کر کسی سے مانگتے نہیں ہیں. صحیح. تو اب اگر آپ ان کو یہ کہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے تو وہ کبھی آپ سے نہیں لیں گے، بے شک وہ مر جائیں بھوکے، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں لیں گے. تو جو عزیز و اقارب ہیں ان کو تحفہ تحائف کے طور پر دیں. ان کو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، ان کو کہیں یہ گفٹ ہے ہماری طرف سے، اور نیت زکوٰۃ کی کر لیں، ان کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور ان کی خاص طور پہ عید کے موقع پہ عید گفٹ آپ ان کو دے دیں. ان کے مطلب عیدی بھی کی عیدی ہو جائے گی، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ان کی نفس سے مجروح نہیں ہوگی. اچھا، بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے جی کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، ایک ٹرک آٹے کا منگواتے ہیں، زکوٰۃ دینی ہوتی ہے نا، ایک ٹرک آٹے کا منگواتے ہیں، کسی چوک میں کھڑا کر لیتے ہیں، تصویریں بنواتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہم نے اپنی زکوٰۃ ادا کر دی ہے. اور لوگ جتنے بھی وہاں پر ان کو نہیں پتہ ہوتا کون ہے کون نہیں ہے، لیکن ایک ایک بوری آٹے کی پکڑاتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں. کیا اس طرح ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو آٹا لینے والے ہیں ان کے بارے میں زکوٰۃ دینے والے کو کوئی علم نہیں ہے کہ یہ مستحق ہیں یا نہیں ہے. ایک تو یہ صورتحال ہے، اور دوسرا جو کہ ہمارے ساتھ یہ معاملات پیش آتے رہتے ہیں، تو کئی لوگ بعض اوقات میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے اس کی افطاری کروا دیں. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، چونکہ افطاری کرنے والے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مستحق نہیں ہوتے ہیں. صحیح. تو وہ تو صرف اگر فقراء کو افطاری کروائی جائے تو ان کے لیے تو ہو سکتا ہے، فقراء کو افطاری کے لیے. لیکن جہاں افطاری کرواتے ہیں اجتماعی معاملات میں، مساجد میں یا دیگر جگہوں پر، تو وہاں مختلف لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو خیال کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ کو اس طرح اجتماعی افطاری کے لیے نہیں دینا چاہیے. صحیح. اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے. صحیح. بالخصوص وہ لوگ کہ جو مستحق نہیں تھے انہوں نے استعمال کیا تو وہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور ان کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی. صحیح. تو مطلب یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جس بندے تک آپ مال پہنچا رہے ہیں
وہ مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ اچھا مصعب، یہ بات تو ہم نے کچھ مسائل کے بارے میں بات کی اور یہ بڑے جنرل مسائل ہیں، آپ کے پاس علماء ہیں، آپ کو لوگ آ کے سوال کرتے رہتے ہوں گے، لیکن ایک بندہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، پیسہ اکٹھا کرتا ہے، مصعب کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا نا، جیب سے پیسہ نکالنا کسی اور کو دے دینا، کیا فائدہ ہے؟ اور قرآن کہتا ہے جی کہ اس سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں کہ قرآن اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے نزدیک کیسے مال بڑھتا ہے زکوٰۃ دینے سے؟ یہ بڑا عام سوال ہے اور اس پہ کافی سارے جو لوگ ہیں وہ تشویش کا شکار بھی رہتے کہ مال کیسے بڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ وَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اچھا نا، جو آپ مطلب ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے مال کے اندر جو ہے وہ بڑھ جائے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے دیتے ہیں، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے دیتے ہیں، تو وہ اللہ کے ہاں یہ نہیں بڑھتا، لیکن جو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں بڑھتا ہے۔ اب مال کیسے بڑھتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات خود اس میں برکت ڈال دیتی ہے۔ برکت ڈالنے کا یہ معنی کہ جو آپ کے جو پیسے آپ کے ہاسپٹل کے اندر خرچ ہونے تھے، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بچا دیتے ہیں۔ جو آپ کے کاروبار کے اندر نقصان ہوتا، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بچا دیتے ہیں۔ یا اسی طرح کوئی ناگہانی آفات کی وجہ سے جو آپ کے پیسے خرچ ہونے تھے کروڑوں کے اعتبار سے، اگر مثال کے طور پہ ایک آدمی گھر میں کینسر کا مریض ہو جائے تو پورے کا پورا خاندان جو ہے وہ ذہنی طور پہ جو ہے وہ اس میں تشویش کا شکار ہو جاتا ہے، پیسے بھی اللہ تعالیٰ۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کسی انسان پر احسان کرتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ تاکہ کل میرے ساتھ بھی یہ کرے، لیکن اللہ کی ذات جب کسی پر احسان کرتی ہے تو بتاتی نہیں ہے۔ صحیح، میں نے آپ سے فلاں بندے کو جو ہے کینسر سے بچا دیا، میں نے فلاں بندے کو ہسپتال میں جانا تھا اس سے بچا دیا، تو یہ مال میں جو ہے برکت عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آفات ہیں، بلیات ہیں۔ تو پنجابی میں یہ کہتے ہیں نا کہ ہتھی دتی کام آندی ہے، ہتھی دتی کام آندی ہے، صحیح، ہاتھ سے دیا ہوئی جو کام ہے وہی کام آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے مشکلات کو دور کر دیتے ہیں۔ آدمی خود محسوس کرتا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ میں ایک مختصر سا واقعہ ذکر کروں گا۔ ہمارے بزرگ تھے، ایک بہت بڑے سرمایہ دار تھے، لیکن ان کا کسی بزرگ سے تعلق تھا، ہمارے اپنے بزرگ تھے، حضرت تھے ہمارے، ان کے ساتھ تو جس کاروبار کے لیے وہ گئے ہیں تو انہوں نے کہا یہ تو کاروبار سارا سود کا ہے۔ صحیح، ان کا اس کاروبار کے اندر 1 کروڑ روپیہ لگا تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا میں تو نہیں لے کرتا، میں یہ نہیں کروں گا، یہ تو سودی کاروبار ہے۔ ہر فرماتے ہیں کہ خالی بریف کیس اٹھا کے بندہ گھر لے آیا، میں کاروبار نہیں کروں گا۔ اور کچھ عرصے کے بعد ہمارے حضرت فرمانے لگے کہ الحمدللہ اب وہ بندہ جس کا میرے ساتھ تعلق تھا اور سود سے بچا تھا، اب وہ 1 کروڑ روپیہ صرف اپنی سالانہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ صحیح، مطلب یہ وہ چیزیں کہ جو آپ برکت عمل کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ منفی چیزوں سے بھی آپ کی حفاظت فرماتے ہیں اور آپ کے کاروبار کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اور بڑھاتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا مصعب، کچھ سوالات مزید بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے گھروں میں آج کل جو ٹی وی اسکرین پڑی ہوئی ہے نا، وہ کم سے کم 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 4 لاکھ سے بعض اوپر کی ہوتی ہے، اور موبائل جو ہیں ہمارے وہ ایک موبائل 3-3، 4-4 لاکھ روپے کا ہوتا ہے، تو یہ 8-10 لاکھ روپے کے موبائل اور ٹی وی گھر کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کیا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ جیسے پہلے یہ بیان ہو چکا ہے کہ یہ چیزیں زکوٰۃ میں نہیں آتی ہیں، صحیح، کیونکہ نہ یہ مال تجارت ہیں، نہ یہ نقد کیش ہیں، یہ آپ کے ذاتی استعمال ہاں یہ ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں۔ صحیح، ذاتی استعمال کی چیزوں میں بعض کا سونا اور چاندی بھی ہوتے ہیں، جو عام استعمال کی چیزوں پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن سونا اور چاندی زیورات کی صورت پہ اگر وہ استعمال میں بھی ہیں تب بھی ان پر زکوٰۃ ہے۔ صحیح، ان پر جو آپ نے ذکر کیا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر میں 1 رمضان کو زکوٰۃ کا حساب کرتا ہوں اور 30 شعبان کو مجھے تنخواہ ملی تو کیا اس تنخواہ پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ دیکھیں اگر اس کی ڈیٹ زکوٰۃ کی پہلے تھی، صحیح، ہاں 30 شعبان کو اس کو تنخواہ ملی ہے، 1 رمضان کو وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو بالکل وہ شامل ہوگی، وہ شامل ہوگی، جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ایک اور سوال ہمارے سامنے ہے جی کہ میں اپنے بہنوئی کو زکوٰۃ دیتا ہوں تو ان کے گھر جا کر کھانے میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نہیں، بہن کو تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بہنوئی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بالکل، اس لیے کہ وہ اب زکوٰۃ نہیں رہی، جو آپ کے پاس تھی زکوٰۃ تھی اور ان تک پہنچی ہے، اور جب وہ ان کی ملکیت میں آ گئی تو اب وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا ایک اور سوال آیا جی کہ میں بینک میں ملازمت کرتا تھا، جب بینک چھوڑا تو پروویڈنٹ فنڈ اور گریجویٹی ملی تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ یہ جی پی فنڈ جو ہے، جی ہاں، یہ جو مطلب پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے، گریجویٹی فنڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر کیا زکوٰۃ ہوگی؟ یعنی جو آدمی چیز دیکھیں زکوٰۃ کے فرض کی 2 چیزیں اہم ہیں۔ صحیح، پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی کی ذاتی ملکیت ہو، صحیح، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کے اپنے قبضے اور کنٹرول کے اندر بھی وہ چیز آ جائے۔ صحیح،
جو مال انسان کے اپنے اپنے قبضے اور کنٹرول کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ان ملکیت بھی ہے، صحیح، اس پر زکوٰۃ تو ہوگی، لیکن جو ابھی تک وصول نہیں کیا اگرچہ وہ لے سکتا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ لیکن اس کو جب مل گیا ہے تو کیا اس جو پر مل گیا ہے اس پر آئے گی، مل گیا اور ملکیت صاحب بھی ہو نصاب بن اور چکا ساتھ ہے؟ انسان کا اس پر اپنا قبضہ اور کنٹرول بھی ہو، صحیح، یہ دو شرطیں ہیں۔ صحیح۔ اچھا مجھ سے تھوڑا سا یہ بھی ذکر کریں ہمارے ناظرین کے لیے، ہم نے بڑی ٹیکنیکل جو سوالات تھے سارا وقت اسی میں ہم نے صرف کیا، اور یہ بڑے اہم ہیں، لوگوں تک یہ معلومات ملنی چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور زکوٰۃ کا تو مال ہی یہی ہے کہ اپنے جو مال ہے اس کو پاک کرنا ہے، تو آپ 2.5% دے کر اپنے مال کو پاک کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ ایک تعلق قائم کرتے ہیں۔ تو یہ جو تعلق مع اللہ ہے اور تعلق باللہ ہے اور زکوٰۃ کے ذریعے، کیونکہ انسان بعض کا جان بھی دینا تھوڑا آسان ہوتا ہے جی، پیسہ نکالنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، تو یہ جو قرآن اور حدیث میں ترغیب ہے زکوٰۃ دینے کی، اس پر تھوڑی سی کچھ ارشادات۔ دیکھیے بڑی اہم بات آپ نے کہی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اور حکم کی تعمیل ہے زکوٰۃ ادا کرنا، لیکن ساتھ اس کو کوئی زبردستی زکوٰۃ دینے کا عمل نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جبر ہے اور وہ مجبوراً دے رہے ہیں، بلکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے دینے چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ اس سے قرب الہی ملتا ہے، مقصود تو قرب الہی ہے۔ اور جب کوئی شخص زکوٰۃ دیتا ہے تو قرآن مجید میں اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ مثل الذین ینفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک دانہ کسی نے بویا اور اس دانہ نے 7 بالیاں اگائی اور ہر بالی میں 100 دانہ ہو، تو ایک دانے سے 700 دانہ اس کو حاصل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ عطا کرنے والا ہے، کیونکہ اس کے پاس بڑی وسعتیں ہیں اور بہت زیادہ خزانہ اس کے پاس موجود ہیں۔ تو جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی یتیم مسکین کی مدد کرتا ہے اور بالخصوص زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح برکتیں عطا کرتا ہے کہ کئی گنا زیادہ اس کا مال بڑھ جاتا ہے۔ صحیح۔ اور جیسے کہ صاحب فرما رہے تھے کہ چونکہ ہمارا تصور یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے بھی مال ہمارے پاس آیا ہے تو ہمارا مال بڑھ گیا ہے، صحیح، اور اگر صدقہ نکلتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا مال کم ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو جو سود کسی کے مال میں جمع ہوتا ہے پھر وہ مختلف آفات و بلیات کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ناقابل تلافی نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر وہ اسے وہ بہت زیادہ اس کا مال نقصان ہو جاتا ہے۔ لیکن جو صدقات دیتے رہتے ہیں تو ان کا مال بڑھتا رہتا ہے اور بہت سی مشکلات و پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کرتا رہتا ہے، بچاتے رہتے ہیں اس سے۔ اچھا مفتی شکیل صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کئی لوگ بینکوں میں اپنے پیسے رکھتے ہیں، کیونکہ آج کل سیلری ساری بینکوں میں ہی آ رہی ہیں، اور جتنی بھی ٹرانزیکشن ہیں وہ ہماری تھرو بینک ہوتی ہیں، کیونکہ اب یہ پیسہ لے کر ادھر جانے والا سسٹم جو ہے نا یہ بہت ہی کم ہو چکا ہے۔ اب بینک جب ہی یکم رمضان آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کی خود ہی زکوٰۃ ڈیڈکٹ کر لیتا ہے، آپ نے اس کو نہیں کہا ہوا، نہ ہی اس کو یہ اختیار دیا ہوا ہے، تو کیا بینک کا اس طرح زکوٰۃ کاٹنا یہ درست ہے؟ اس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹس ہو چکی ہیں، کیونکہ یہ ابھی سلسلہ شروع نہیں ہوا، صحیح پرانا ہے، کہ میرا خیال ہے کم از کم 30-35 سال یا اس سے بھی زیادہ جو ہے پرانا ہے۔ ہمارے علماء کے اس کے بارے میں 2 باتیں ذہن میں رکھیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ بذات خود بینک سے پیسہ نکالیں اور خود اپنی زکوٰۃ خود اپنے مصرف میں خرچ کریں، صحیح، ٹھیک ہے، اور فارم پہ لکھ دیں کہ میں زکوٰۃ خود دوں گا، بینک کو اس سے کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بینک زکوٰۃ کاٹ لیتا ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ادا ہو جائے گی، یعنی آپ ریاست کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی، ریاست کا کوئی وہ مفتی صاحب بھی جانتے ہیں، یہ علماء کے ہیں، ایک اموال ظاہرہ ہوتے ہیں، ایک اموال باطنہ ہوتے ہیں، تو اس پر بڑی ڈیبیٹس ہیں، اگر آپ یہ کیا ہوتے ہیں بتائیں ہمارے ناظرین کو، اموال ظاہرہ اور اموال باطنہ؟ کچھ اموال تو ایسے ہوتے ہیں جو مطلب ہے کہ بالکل ظاہر ہیں، نظر آتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ سوائم ہیں، جانور ہیں، نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی زکوٰۃ جو ہے خود گورنمنٹ لے سکتی ہے۔ جو اموال باطنہ ہوتے ہیں جو انسان کے پاس اندر جیسے سونا گھر میں پڑا ہے، چاندی پڑی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا، تو اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں لیتی بلکہ وہ خود زکوٰۃ اپنی ادا کرے گا۔ اب یہ مسئلہ رہ گیا کہ یہ بینک کے اندر جو پیسے پڑے ہیں یہ اموال ظاہرہ ہیں یا اموال باطنہ، تو اس پر کافی تفصیل کے بعد حاصل یہی ہے کہ یہ اموال ظاہرہ ہیں،
اگر اس کی گورنمنٹ زکوٰۃ کاٹ دے تو زکوٰۃ ان کی ادا ہو جاتی ہے. صحیح. لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ بینک سے آپ خود وصول کریں پیسے اور خود جو ہے اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ جا کر آپ مستحقین تک پہنچائیں. اچھا تھوڑا سا اس میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ کے اس چینل کے ذریعے سے میں چاہتا ہوں کہ لوگوں تک یہ بات بھی پہنچے اور یہ بات حکومت تک بھی پہنچے کہ بعض وقت اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بینک میں کسی کے پاس پیسے اپنے نہیں ہوتے، اس کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے بھیج دیتا ہے کہ یہ ہمارے خاندان کو دے دینا، یا اس نے وہ قرض لے کے رکھے ہوتے ہیں تو اس کو بھی وہاں سے بھی زکوٰۃ کاٹ دیتے ہیں، تو وہ تو صاحب نصاب ہے ہی نہیں وہ بندہ. صحیح. اس کی زکوٰۃ کاٹنا یہ درست نہیں ہے. اس لیے بینکوں کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ کیا یہ بندہ واقعی صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے. صرف اس کے اکاؤنٹ میں پیسے دے کر اس سے زکوٰۃ کاٹنا درست نہیں ہے. صحیح. اور دوسرا یہ کہ ایک شخص کو پتہ ہے کہ یہ بینک زکوٰۃ کاٹتا ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کی دو صورتیں جیسے انہوں نے بیان کی ہیں. ایک تو اس کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کاٹتا ہے، اگر وہ خود اپلیکیشن دے دیتا ہے کہ زکوٰۃ ہم خود دیں گے تو پھر بینک کو زکوٰۃ نہیں کاٹنی چاہیے، پھر وہ خود دے گا تو زکوٰۃ ادا ہوگی. کیونکہ اگر بینک زکوٰۃ دے گا تو وہ اس کی نیت کے بغیر دے گا. زکوٰۃ کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، اور اگر وہ اپلیکیشن نہیں دیتا ہے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ اس کی نیت ہے اور وہ راضی ہے اس پر کہ بینک زکوٰۃ کاٹے، تو پھر اس کی کٹوتی ہے وہ درست ہے بینک کی. صحیح. اور بعض اوقات لوگوں کو معلومات بھی نہیں ہوتی کہ انہوں نے درخواست دینی ہے نہیں دینی، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، بینک زکوٰۃ کاٹ دیتا ہے. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے جی آپ نے فارم جمع کرایا تھا، وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے فارم بھی ہوتا ہے، کیونکہ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں. تو کیونکہ سب لوگ ہی بینک میں پیسے رکھ رہے ہیں تو پھر یہاں پر یہ پرابلم بھی ہوتے ہیں. لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ لوگوں کو یہ بات بتائی جائے. اچھا، بہت شکریہ مفتی شکیل احمد صاحب، جناب مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب. بہت ہی اہم موضوع پر آج ہم لوگوں نے گفتگو کی، اور ناظرین یہ موضوع کئی حوالوں سے بڑی اہمیت کا حامل ہے. سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم اپنا پیسہ جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی وجہ سے سوسائٹی میں ہم لوگوں کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت دیا ہے اور ہم اسے خرچ کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہماری زندگیاں بہتر ہو رہی ہیں، ہمارا جو وے آف لائف ہے اس میں بہتری پیدا ہو رہی ہے، ہمارا جو لائف کا سٹیٹس ہے وہ بہتر ہو رہا ہے، تو باقی لوگوں کو بھی نیچے سے اوپر لانا ہے. مقصد اصل میں زکوٰۃ کا یہ ہے کہ معاشرے کے پسے ہوئے طبقات، معاشرے کے محروم طبقات، وہ طبقات جو ابھی تک اس فضل سے محروم ہیں، ان سب کو بھی اس نظام کا حصہ بنایا جائے تاکہ وہ غربت میں، پریشانی میں، تنگ دستی میں اور بدحالی میں جو زندگی گزار رہے ہیں وہاں سے نکل کر وہ آگے آ سکیں. تو اس لیے زکوٰۃ آپ نے ضرور دینی ہے، لیکن دیکھ بھال کر دینی ہے، سوچ سمجھ کر دینی ہے، اور زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے، زکوٰۃ آپ نے پھینکنی نہیں ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.